یہ دنیا انسان ہی کے لیے بنی، لیکن اگر اس دنیا میں کچھ مسائل کا سامنا ہے تو اس کی وجہ بھی انسان ہی ہے۔ بڑھتی ہوئی آبادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا پر ہی اپنا اثر ڈال رہا ہے۔ آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوئی ہوں محکمہ صحت اور آبادی کی جانب سے، وہ ہے پنجاب میں بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے اثرات اور اس کا کس طرح سے سدباب کیا جا سکتا ہے۔ میرا نام مودت زہرا نقوی ہے اور میرے ساتھ اس وقت سمن رائے صاحبہ موجود ہیں جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب ہیں۔ ایک بہت اہم رول ادا کر رہی ہیں، ایک اہم محکمہ ہے جو کہ آبادی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور نہ صرف آبادی بلکہ اس سے جڑے باقی مسائل، چاہے وہ ماحولیاتی تبدیلی ہوں، چاہے وہ ہمارے جینڈر کے مسائل ہوں یا وہ خواتین کی امپاورمنٹ ہو، محکمہ صحت اور آبادی اس پر بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ میڈم کا بیوروکریسی میں ایک بہت بڑا نام ہے اور ان کی ایک بہت بڑی لیگیسی ہے، تو میڈم بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ محکمہ صحت اور آبادی کی یہ خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسی خاتون کی لیڈرشپ میں جو ہے یہ ایک نئی سمت کی طرف گامزن ہے اور نئی منزلوں کو طے کرنا چاہ رہا ہے۔ میرا سوال بہت سادہ ہے اور شاید یہ وہی سوال ہے جو آپ سے ہر جگہ پوچھا بھی جاتا ہو کہ اس وقت پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، اور نہ صرف پاکستان کی بلکہ دنیا بھر کی آبادی جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پنجاب 13 کروڑ سے تجاوز کر چکا ہے اور پنجاب سب سے بڑا صوبہ بھی ہے۔ کئی متس اینڈ مسکنسیپشنز بھی ہیں، آپ بیوروکریٹ بھی ہیں، آپ کا بہت بڑا تجربہ بھی ہے۔ اس بڑھتی ہوئی آبادی کو اتنے سال کاوشوں کے باوجود ہم روک نہیں پا رہے، آلدو کہ محکمہ صحت اور آبادی بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، لیکن آپ کے نزدیک اس وقت موجودہ صورتحال میں وہ کون سے عناصر ہیں جو کہ اس آبادی کو امپیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو تیزی کی طرف بڑھانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ، اور آپ کا بہت بہت شکریہ فار ٹوڈیز پوڈ کاسٹ۔ آئی تھنک اٹ از ایکولی این آنر فار می ٹو بی سٹنگ اینڈ ڈوئنگ دس پوڈ کاسٹ ود یو، کیونکہ آپ نے خود بہت زبردست کام کیا ہے اور آپ نے اتنے میرے لیے کائنڈ ورڈز بولے، آئی ایم سو گریٹفل۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ یہ ایک ٹاپک جو آبادی رات دن ہم میڈیا میں بھی سنتے ہیں، اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں کہ آبادی کا جن کنٹرول سے باہر ہو گیا، تو یہ ہے کیا؟ اور جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ دنیا کی آبادی اب 8 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور جو دنیا کا پہلا ارب تھا وہ اگر 100 ایئرس میں ہوا تھا تو جو لاسٹ ارب ہے وہ 12 سال میں ہو گیا، اور جو اس سے بھی اگلا ارب ہے وہ ایکسپیکٹیڈ ہے کہ 9 ایئرس میں ہو جائے گا۔ سو وی کین انڈرسٹینڈ کہ آبادی تو بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے، بٹ اٹ از ناٹ اے کائنڈ آف پروگریشن جس میں ہم صرف خوش ہو سکتے ہیں۔ اٹ از اے پروگریشن ود لاٹ آف کنسرنس اینڈ کویشچن مارکس، کیونکہ جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور وسائل گھٹتے جا رہے ہیں۔ اور اگر ہم جیسے کہ ابھی ہم بیٹھ کے بات کہہ رہے ہیں تو وی آر فیسنگ کلائمیٹ کا کرائسس ہے، اس کے ساتھ ساتھ واٹر شارٹیجز، لینڈ کا جو استعمال، انرجی کی ریکوائرمنٹس بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو آئی تھنک اے بگ کویشچن مارک کہ ہمارا سب کا فیوچر کیا ہوگا، اس دنیا کا فیوچر کیا ہوگا۔ 8 ارب کی آبادی کی جو دنیا ہے یہ ہم سب انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں کہ پاکستان میں اگر اتنی آبادی ہے 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، تو یہ 25 کروڑ اس 8 ارب کا ایک حصہ ہے۔ اینڈ اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم ضرور انڈرسٹینڈ کریں کہ وین وی بیکم اے پارٹ آف سچ اے بگ انٹرنیشنل پاپولیشن تو ہمارا کیا کنٹریبیوشن ہے۔ کیا ہم صرف ڈیپریویشن، پاورٹی کی لائن کے نیچے رہنے والے لوگوں کا جو ایک سائز ہے اس کو بڑھا رہے ہیں؟ کیا ہم ایسی خواتین کے حامل ایک آبادی ہیں جو موسٹلی ایک ڈپرائیوڈ کمیونٹی کے طور پہ تصور ہوتی ہیں؟ کیونکہ پاکستان کا اگر ہم انڈیکس دیکھیں تو ویمن امپاورمنٹ میں ابھی پاکستان کو بہت سال لگیں گے ٹو کم ایٹ پار ود ادر کنٹریز۔ اور اس میں دیکھنے کی بات یہ کہ کیا یہ صرف سہولیات کا فقدان ہے، کیا یہ مسئلہ ہے کہ پتہ نہیں پاکستان میں شاید آبادی تیزی سے بڑھی اور ریسورسز نہیں بڑھے، یا کیا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ یہ زیادہ کلچرل اور جو ہمارے پرانے جو کلچرل کنسٹرکٹس ہیں ان کو ہم ریپلیس نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو پاکستان ٹیکنالوجی میں بھی ایٹ پار ہے اور گلوبل کمیونٹی میں ایک بہت اہم رول بھی رکھتا ہے۔ ابھی ہم نے ریسنٹلی کتنے سکسیزفلی وار میں انڈیا کو ہرایا، اور جو ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے اور 1.25 ارب کی پاپولیشن ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کویشچنز ہیں۔ سو آئی ایم گلیڈ دیٹ ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ اٹ، اور آئی تھنک جتنا ڈسکس کرتے ہیں اس میں پھر نئے کویشچن اور ارائز ہوتے ہیں۔ سو دس از دی بیوٹی آف ڈسکسنگ دس ٹاپک اینڈ جسٹ انیشیٹنگ اے ڈائلاگ پروسیس۔ بالکل ایسا ہی ہے سمن، کیونکہ آپ سی ایس پی بھی ہیں تو آپ کا انالیٹیکل سکل جو کہ ایک رائے سمجھی جاتی ہے کہ بڑا زبردست ہوگا۔ گلوبلی اگر آپ دیکھیں تو
ہمارے کلائمیٹ چینج ہو گیا یا جینڈر ایکویلٹی ہو گئی، اس پر ہمیں کام ہوتا نظر آتا ہے. لیکن فیملی پلاننگ واضح الفاظ میں گلوبلی بھی ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. ماں سوائے چند پروجیکٹس ہیں یا کچھ INGOs ہیں جو کہ کام کرتی ہیں اس آبجیکٹیو کے اوپر، لیکن جب وہ لوکل لیول پر آتی ہیں تو ان کو بھی کچھ جو الفاظ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ استعمال نہیں ہو سکتے یہاں پر. تو کیا ہمارا گلوبل لیول پر بھی رجحان نہیں ہے اس آبادی کے بڑھتے ہوئے جو اثرات ہیں ان کی طرف؟ اس کی ریزن کیا ہے گلوبل لیول پر؟ بہت انٹرسٹنگ کویشچن ہے. اب اس کے ہم جوابات کو تھوڑا سا اگر ایکسپلور کرنا شروع کریں، آئی تھنک وی ہیو لاٹس آف کنٹریز ان دا ورلڈ جو کہ ایکولی مسلم کنٹریز ہیں اور ان کو بھی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا. تو انہوں نے کون سے سلیوشن سیکھ کیے؟ تو آئی تھنک جب بھی ہم پبلک پالیسی میں پڑھتے ہوتے تھے کہ آپ کسی سچویشن میں اسٹک ہو جائیں تو لک ایٹ ریجنل بیسٹ ایگزامپلس اینڈ دین یو کین آلسو لک ایٹ دی گلوبل بیسٹ پریکٹسز اینڈ ٹرائی ٹو فائنڈ سلیوشنس کے آلٹرنیٹیوس ہم کیا سیکھ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک اف وی لک ایٹ نیبرنگ کنٹریز اینڈ دین اسپیشلی میں بنگلہ دیش کی بات کر رہی ہوں کہ مسلم کنٹری تھا اور انہوں نے بہت پہلے یہ ڈیسیجن لیا کہ فیملی پلاننگ ایک ان کی نیشنل پریورٹی ہوگی اور فیملی پلاننگ سے ملک کی ترقی بھی ہو سکتی ہے. ناؤ اٹ ساؤنڈز ایکسینٹرک اینڈ اسٹرینج اسپیشلی آئی ٹاک اباؤٹ آور نیشنل کانٹیکسٹ بیکاز ہم فیملی پلاننگ کا ایک بہت نیرو پرسپیکٹیو رکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ اٹ از آل اباؤٹ دی یوز آف اے فیو کانٹرسیپٹیوس دیٹ ٹو بائی اے کپل وین دے آر ڈیسائڈنگ ٹو گو ایدر فار اے گیپ اور دے آر گوئنگ فار دا لمیٹنگ آف فیملی سائز. تو دو ہی سچویشنس میں وہ کانٹرسیپٹیوس کا استعمال کریں گے اینڈ اٹ از آل اباؤٹ دی یوز آف اے فیو میتھڈس اینڈ دین اس پہ فردر ڈبیٹ ہے اور وغیرہ وغیرہ. ابھی تک تو پبلک سے اگر آپ پوچھیں جا کے تو ان کی جنرل نالج اس سے زیادہ آگے نہیں جا پائی اور دیٹس دی ریزن کہ 25 کروڑ کی آبادی حامل ہونے کے باوجود اسٹل وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دی آنسرس کہ کیا یہ آبادی ہمارے لیے مطلب ترقی کا ذریعہ ہے یا یہ ہمارے لیے ایک پرابلم بنتی جا رہی ہے. بالکل ایسے ہی. پاکستان کیونکہ ایک نوجوان ملک ہے، ینگسٹ نیشن کہا جاتا ہے ہمیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ملٹیپل فورم سے کہا جاتا ہے کہ جی اس ایشو کے لیے یوتھ کو انگیج کریں، اس ایشو کے لیے کریں. یوتھ کو ملٹیپل ایشوز میں انگیج کرنا اس وقت شاید اس کی کوئی ڈائریکشن طے نہیں ہے، لیکن جو آبادی کا مسئلہ ہے اس میں پاکستان کی جو مس ڈائریکٹڈ یوتھ ہے اس وقت، اس کو ہم اس ایشو کے لیے کس طرح سے موبلائز کر سکتے ہیں، انکریج کر سکتے ہیں. بیکاز آپ کو پتہ ہے تبدیلیاں جہاں بھی آئی ہیں وہ نوجوان نسل نے ہی لائی ہیں. تو آبادی کے لحاظ سے پنجاب کی خاص طور پہ بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے نوجوانوں کا کردار ایک تو آپ دیکھتی کیسے ہیں کیونکہ آپ کلچر ڈپارٹمنٹ سے کافی عرصہ وابستہ بھی رہی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ نوجوان کلچر کے لیے بھی کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو مسائل اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نوجوان کتنے ضروری ہیں؟ بہت انٹرسٹنگ کویشچن ہے کیونکہ آپ کی بات صحیح ہے کہ تقریباً 77% پاکستان میں اس وقت آبادی 39 ایئرز یا اس سے نیچے کی ہے اور ان میں سے میجورٹی اس وقت اپنی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی اس فیز میں ہے وین دے وڈ بی ایدر اینٹرنگ انٹو میرجز اور آلریڈی ہیونگ کڈس اور مے بی گوئنگ ٹو پروڈیوس مور چلڈرن. اور اگر ہم دیکھیں تو اس پورے سیگمنٹ میں زیادہ خواتین ہیں اور انفارچونیٹلی دے آر ناٹ ایز ایجوکیٹڈ ایز پرابیبلی وی وڈ ایکسپیکٹ کہ یہ ہوں اور پھر ان کی ڈیسیجن میکنگ بھی اس کے مطابق ہی ہے. اور پاکستان میں اور خاص طور پہ پنجاب میں اف آئی سے تو 60% ہماری رورل پاپولیشن ہے. تو یہ سب مل ملا کے آئی تھنک کچھ ڈیسیجن میکنگ کا ایسا پرپلیکسنگ فورم مجھے لگتا ہے کہ بن جاتا ہے کہ جس میں جتنی بھی ہم یوتھ یا ایکٹیویزم یا اویئرنیس کی بات کریں دے وڈ ایگزیبٹ دا سیم بیہیویئر پیٹرن. ٹھیک ہے شادی از اے یونیورسل انسٹیٹیوشن، سب کوئی شادی میں اینڈ اپ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ کہ شادی کے بعد واٹ از دا بیہیویئر پیٹرن، واٹ از دا تھنکنگ اینڈ واٹ از دی پلاننگ، تو اس پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو آئی تھنک یوتھ سے تو ہمیں بہت ایکسپیکٹیشنس بھی ہیں دیٹ دے وڈ ٹرائی ٹو بیہیو ڈفرینٹلی فرام واٹ ادر جنریشنز ہیو ڈن سو فار. لیکن ایک چیز میں ضرور ایڈ کر دوں کہ ہماری باقی جنریشنس نے کیا کیا. وہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان میں ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ واز ویری ہائی اینڈ وی آل اینڈیڈ اپ ان بگر فیملیز، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب فیملیز کا سائز اسمال ہو رہا ہے. ناؤ دا ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ایٹ پنجاب از 3.4 اور جو اس وقت ہمارا کانٹرسیپٹیو پریویلنس ریٹ از 40 اینڈ بیونڈ. یہ میں بات کر رہی ہوں بیکاز وی جسٹ ریسیوڈ سروے رپورٹس نیمس اینڈ میکس اینڈ ادر سرویز جہاں سے ہمیں بہت ساری حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے.
اور نیچرلی ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا ہے, ڈیموگرافک ڈیش بورڈز بنے ہوئے ہیں, تو ہمیں کافی ایکوریٹ اندازہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں اس وقت کون سا ٹرینڈ ہے. پیپل آر یوزنگ کانٹراسیپٹیوز, بٹ آئی تھنک کہ جتنا ذمہ داری کے ساتھ ان کو اپنی زندگی میں ایک رسپانسبل بیہیویئر اڈاپٹ کرنا چاہیے, اتنا بالکل بھی نہیں ہے. سیم از دا کیس فار ادر سیگمنٹس آف سوسائٹی. جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں فیملی پلاننگ کے لینڈسکیپ پہ, بیٹ ہاؤس ہولڈ, اس میں بھی جو آپ کے ایلڈرس ہیں فیملی کے, یا آپ کی ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, یا آپ کے فرینڈس, آئی تھنک میرج اینڈ دین بچے, اور پھر بچوں کا سائز, اور پھر ان کی جینڈر, دیٹ ریمینز perplexing concern for all the dear and near ones. اس کی وجہ سے ہم سارے ایک پریشر جنریٹ کرتے ہیں, اور وہ پریشر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجولس کی زندگیوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. ولی نیلی ہم ایڈمٹ بھی نہیں کرتے, لیکن وی آل آئی تھنک نیڈ ٹو چینج آور سیلوز. یہ صحیح ہے بالکل. میں کیونکہ آئی نو کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, تو آئی ووڈ آسک یو دی لاسٹ کویسچن, کیونکہ آپ بیوروکریسی سے بھی ہیں اور آپ ہی گورنمنٹ کے برین اینڈ آرم سمجھے جاتے ہیں, پالیسی میکنگ آپ لوگوں نے کرنی ہوتی ہے, تو کچھ ایسے انیشیٹیوز ہیں جو کہ محکمہ صحت اور آبادی نے اس بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے لیے ہیں ابھی ریسنٹلی, یا کچھ ایسے انیشیٹیوز جو کہ بہت ہی پاورفل ثابت ہوئے ہیں اور ہو سکتے ہیں؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, یہ ہمیں واقعی سوچنی پڑے گی, بیکاز ہم جب آنکھ کھولتے ہیں نیکسٹ مارننگ تو آپ کی آبادی بڑھ چکی ہوتی ہے, تو آپ کے ریسورسز پھر ناکافی ہو چکے ہوتے ہیں, اور آپ کے مسائل بہت گمبھیر ہو چکے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہم اس کو ایسا ایشو نہ سمجھیں وچ ڈزنٹ ریلیٹ ٹو اس. آئی تھنک ہم سارے اس ایشو میں ہیں, اور آئی تھنک گلوبل کمیونٹی کی جب میں بات کر رہی تھی اسٹارٹ میں, تو کووڈ-19 کے بعد وی مسٹ ریئلائز کہ اگر ایک انسان سے پوری دنیا میں کووڈ کا اسپریڈ ہو سکتا ہے, تو ہر بندہ یا جو بھی انسان ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. تو آج اگر ہم ایک ڈیسیجن لیں اینڈ وی بیکم اے چینج میکر ان پاکستانی سوسائٹی, اینڈ وی ٹرائی ٹو بیہیو اینڈ ایکٹ ڈفرینٹلی, کیونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے آئی واز پارٹیسپیٹنگ ان سم کانفرنس, تو ہم ڈسکس کر رہے تھے, میرے خیال میں فیملیز کا ڈے تھا, اور ابھی آپ کو پتہ ہے جون میں ہم چونکہ بات کر رہے ہیں تو فادرس ڈے از کمنگ. سو بہت سارا جو جنریشنل ہیریٹیج ہے, تو اس میں بہت سارے کنسٹرکٹس ہیں جن کو وی نوئنگلی اور ان نوئنگلی آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں ٹو دا نیکسٹ جنریشنز. تو آئی تھنک آفٹر بیکمنگ 25 کروڑ کی آبادی, وی مسٹ ٹیک اے بریک اینڈ تھنک کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں, اور ادروائز ہم ڈفرینٹلی کیا کر سکتے ہیں. جو ہماری جتنی انٹرونشنز رہی ہیں اس میں وی آر نیئرلی برنگنگ ایوری ون ود ان دی سرکل آف فیملی پلاننگ, سوشل بیہیویئر چینج, کمیونیکیشن, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, علماء, امامز, خطیبس, پولیٹیشینز, پارلیمنٹیرینز, ویمن, یوتھ, میلز, نو میٹر کہ وہ اپنی پروڈکٹیو ایج میں ہیں یا وہ اس سے اوپر ایلڈرلی پاپولیشن میں جا چکے ہیں. تو اب اویئرنیس کی یہ دنیا ہے. وی آر آلسو ٹرائنگ ٹو کریٹ اویئرنیس ایز مچ ایز پاسبل. سوشل, ڈیجیٹل, الیکٹرانک, پرنٹ میڈیا, اس کا ہم ڈیلی بہت ہی ایکسٹینسو یوز کر رہے ہیں ٹو کریٹ اے چینج, اینڈ وی یٹ ٹو سی اے بیہیویئر چینج جو کہ گریجولی آ رہی ہے, بٹ آئی جسٹ ہوپ کہ یہ تیزی سے آ سکے. بالکل بالکل, یہ چینج گریجول ہے لیکن لانگ لاسٹنگ ہوگا انشاءاللہ. سمن کیونکہ ایک آپ امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں, اور اتنی امپورٹنٹ پوزیشن پہ ہونے کی وجہ سے آپ سوشل انفلوئنسر بھی ہیں, اوپینین لیڈر بھی ہیں. کوئی ایسا میسج جو کہ پاکستان کی جتنی بھی نوجوان نسل آپ کو دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے, آپ ان کو دینا چاہیں؟ آئی تھنک اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے, تو ایک تو یہ کہ فیملی پلاننگ کو ہول ہارٹیڈلی فالو کرنے کی ضرورت ہے. اس کو پک کریں, انڈرسٹینڈ کریں واٹ از اٹ آل اباؤٹ. آئی تھنک اٹ از آل اباؤٹ پلاننگ آؤٹ یور لائف. تو بہت ساری چیزیں جو ہم ایکسیڈنٹلی کر رہے ہیں, نوئنگلی, ان نوئنگلی, انٹینڈیڈلی اور ان انٹینڈیڈلی, اس کو ہمیں ریویو کرنے کی اشد ضرورت ہے. اور 2.55 کا جو گروتھ ریٹ ہے, اس کو ہمیں اشد ضروری ہے کہ سلو ڈاؤن کر سکیں. تو اگر آپ کی فیملی متوازن ہوگی تو آپ کا پاکستان خوشحال ہوگا. بہت شکریہ سمن صاحبہ. ہماری دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ علم لے کر نکلی ہیں, اپنے تمام ٹیم کے ساتھ اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے, اور اس کے لانگ لاسٹنگ امپیکٹس جو ہیں وہ نہ صرف پنجاب بلکہ پورا پاکستان دیکھے. آبادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ تمام افراد سے جڑا ہے, اور اس میں صرف محکمہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اسے باقی عوام کی, باقی لوگوں کا تعاون جو ہے وہ شامل نہ ہو, اسے باقیوں کی مدد درکار نہ ہو. تو
تو محکمہ صحت اور آبادی ہر وقت اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اور ادر پلیٹفارم سے آپ کو ہر وقت اویئر رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ آگاہی حاصل کریں اور نہ صرف حاصل کریں بلکہ اسے دوسروں تک پہنچائیں. جن لوگوں کو ان پلیٹفارمز تک ایکسیس نہیں ہے ان تک بھی محکمہ صحت اور آبادی کا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں. بہت شکریہ.